عاشورہ کے دن کا روزہ کیسے رکھیں؟ عاشورہ کے دن کی روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو روزے سے آدمی کے سابقہ ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کے روزوں سے یا اس طرح کی چیزوں سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ نہیں۔ بڑے گناہوں سے انسان کو توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہے۔ کہیں کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں نے ایک روزہ رکھ لیا تو سال کے گناہ معاف ہو گئے اور اب جو مرضی کرتا رہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے، تو یہ روزہ کیا ہم صرف 10 محرم کا ہی رکھیں یا اس کے ساتھ ہمیں اور بھی روزہ رکھنے کا حکم ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے پہل تو صرف 10 محرم کے روزہ رکھا، لیکن جب آپ کو بتایا گیا کہ اس دن کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں اور آپ کی کوشش ہوتی تھی کافروں کی مخالفت کرنے کی، یہودیوں کی، مشرکوں کی، عیسائیوں کی مخالفت کرنے کی آپ کی کوشش ہوتی تھی اور اسی بات کا حکم بھی آپ دیتے تھے، تو چنانچہ آپ نے پھر فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ جو ہے وہ 9 محرم کا روزہ رکھوں گا، لا اصومن التاسع، کہ تاسع کا یعنی 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اس لیے سنت یہ ہے کہ آدمی 10 کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھے، اور اگر کسی کو 9 محرم کا روزہ رکھنے کی گنجائش نہ ہو یا نہ رکھ سکے تو پھر 10 کے ساتھ 11 رکھ لے، تاکہ سنت پر عمل بھی ہو جائے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کافروں کی، یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے اور اس کا اجر و ثواب بھی مل جائے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر جمعہ کے دن عاشورہ آ جاتا ہے تو کیا اب ہم اکیلے جمعے کے دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ویسے تو عام حالات میں اکیلے جمعے کے دن کا روزہ رکھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے، لیکن اگر کوئی جمعے کے دن کا روزہ رکھتا ہے اس لحاظ سے کہ عاشورہ کا دن ہے تو اس دن کا روزہ رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں، رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے عاشورہ کے دن کے حوالے سے کہ یا تو اس کو 9 کے ساتھ ملایا جائے، یہ 10 کو، اور یا پھر 10 کو 11 کے ساتھ ملا لیا جائے، یا پھر تینوں دن کے روزے رکھ لیے جائیں تو اور بھی زیادہ افضل ہے، جس طرح کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اور اگر کوئی صرف 10 محرم کے رکھنا چاہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل جو ہے اس کے ساتھ دوسرے روزے کو ملانا ہے۔ بارک اللہ فیکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔